اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قال وإن نذيق على صخرة استناقا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، دنیا میں ہر انسان نقصان سے خسارے سے بچنا چاہتا ہے، کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، ہر شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے۔ اتنی بات جانور کے اندر بھی ہے کہ وہ خطرے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جان کو نقصان سے بچانے کا فکر جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے، لیکن امت یہ نہیں جانتی کہ خسارے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا شرائط اور خسارے سے بچنے کے لیے کیا اسباب بیان فرمائے ہیں۔ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے، یہ قسم ہے زمانے کی، یہ ساری کی ساری انسانیت روٹے میں، خسارے میں اور نقصان میں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا رب العزت نے اس سورہ والعصر میں قسم زمانے کی کھائی ہے۔ زمانے کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ ہو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اسباب نجات فلاں زمانے میں سے اس زمانے میں نہیں ہے، بلکہ قسم زمانے کی کھا کر فرمایا کہ جس زمانے میں بھی مسلمان نجات کے اسباب کو چھوڑ بیٹھے گا اور خسارے سے بچنے کے اسباب کو چھوڑ بیٹھے گا، یہ ہر زمانے میں نقصان میں رہے گا۔ وہ نقصان سے بچنے کے اللہ رب العزت نے قرآن میں 4 اسباب بیان فرمائے ہیں، اور نجات کے اور خسارے سے بچنے کے اللہ نے قرآن میں 4 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ساری انسانیت کو خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 اسباب بیان کیے ہیں قرآن میں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کافی ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ تمام واعظوں کے وعظ میں اور تمام
ناصحین کی نصیحت میں اور تمام بیان کرنے والوں کے بیانات میں آپ کو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی کہ ایمان لے آؤ، نیک اعمال کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ ایمان لے آؤ، نیک اعمال کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ انتہائی فکر کی بات ہے ہم سب کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ نجات کے اسباب کو پوری طرح غور کیا جائے اور تمام اسباب نجات وہ عمل میں لائے جائے۔ یہ بہت غور کرنے کا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ لوگ ایمان بھی سیکھتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، بہت راتوں کو تہجد پہ رونے والے، بہت ذکر تلاوت کرنے والے، بہت عبادت اور ریاضتیں کرنے والے امت میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے، اور ہے ایمان والا کی طاقت کہ ہر مسلمان ایمان والا بھلے اس کا ایمان کسی بھی درجے کا ہے، اس کے باوجود امت مغلوب ہے، پریشان حال ہے، غیر ہر جگہ مسلمانوں پر غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہے۔ لاکھ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن بہت سے موقع ایسے ہیں، بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے دینی امور میں بھی، دنیاوی امور تو بہت بات کی چیزیں، اپنے دینی امور میں بھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں اور مسلمان احکام شریعت کی تنفیذ میں ایسا کامیاب ہونا چاہیے تھا، ایسی کامیابی نظر ظاہر نہیں ہے۔ یہ میرے آپ کے ہر نئے پرانے کے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کیا بات ہے؟ وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد کا یقینی وعدہ ہے، وہ دین جس پر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کا یقینی وعدہ ہے، اور عرض کروں ایسا وعدہ کہ جس شخص کا خیال یہ ہو کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی مددگار کی مدد نہیں کریں گے، اور جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ اس امت کی خصوصیت اور اس امت کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جس کیفیت اور جس سطح سے نبی کی نصرت کا وعدہ ہے، خدا کی قسم اسی سطح اور اسی کیفیت سے قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی سے نصرت کا وعدہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ نبی کے ساتھ نصرت کی سطح اور ہوگی، امتی کے ساتھ مدد کی سطح اور ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے قرآن میں، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، کہ جس طرح ہم نبیوں کو نجات دیتے ہیں مدد کے ذریعے، ہم قیامت تک آنے والوں کو اسی طرح نجات دینے والے ہیں۔ حقا علینا، ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کی مدد نہیں کریں گے، اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس دین کے قائم کرنے کی کوشش میں جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نصرت اور مدد نہیں کریں گے، قرآن نے کہا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی کا پھندا باندھ لے اور اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر دے تاکہ اس کی الجھن اور غصہ جاتا رہے۔ یہ کہا گیا اس شخص کے بارے میں، جس کے دل میں
ذرا سا بھی گمان اور شائبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دین کے مددگاروں کی مدد نہیں کریں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں رسی کا پھندا لٹکائے اور خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ معلوم ہو جائے اس کو کہ اس کی یہ الجھن ختم ہو گئی یا نہیں، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی نصرت اور مدد نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسباب نصرت، اسباب نجات مسلمان کو اپنے دین کے کسی بھی معاملے میں پیش آنے والی رکاوٹ پر اللہ کی طرف سے غیبی نصرت کے آنے کے لیے کیا شرائط ہے اور اس کے لیے کیا راستہ ہے، جب تک خدا کی قسم امت اجتماعی طور پر ان اسباب نصرت کو اختیار نہیں کرے گی، امت نصرت مددیں نہیں دے سکتی۔ فرائض تو بہت اونچی چیز ہیں، سماتے تھے سارا باطل مل کر ایک سنجے کی لائن کا سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرائض تو بہت اونچی چیز ہے، اسلام کی شرائع اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے، سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب نجات عام طور سے لوگ کو بیان کرتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ، حالانکہ اللہ رب العزت نے اسباب نجات 4 بیان کیے ہیں: ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، اور ان کے ساتھ 2 کام اور بھی تھے جو امت نے اجتماعی طور پر چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے اجتماعی نصرت نہیں ہے۔ وہ 2 کام اس کے ساتھ یہ بھی تھے کہ ایک ایمان والے کو ایمان پر آمادہ کرو، اسے تواسیع بالحق کہتے ہیں، اور ایک ایمان والے کو اللہ کے احکام اور اعمال کی طرف آمادہ کرو۔ معلوم ہوا کہ دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ نجات کے لیے شرط ہے، یہ نجات کے لیے شرط ہے صرف ایمان اور اعمال صالحہ کر لینے سے وہ غیبی نصرتیں نازل نہ ہوں گی جو غیبی نصرتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت اور محنت پر نازل ہوئی ہے۔ یہاں سمجھتے رہو کہ امت نے یہ کام کیوں چھوڑا۔ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو دعوت دینے کے قابل نہیں ہے، جو خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو برائی سے روکنے کے قابل نہیں ہے، جو خود کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ دوسروں کو اس وقت تک نہیں روک سکتا جب تک خود گناہ سے باز نہ آ جائے۔ اس غلط خیال نے امت کو دعوت اللہ سے روکا ہوا ہے، اس غلط خیال نے امت کو دعوت سے روکا ہوا ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو۔ حالانکہ فرمایا مروا بالمعروف ولو لم تعتبروا، یہ بھلائی کا حکم کرو اگر کہ خود عمل نہ کرتے ہو۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا اپنے اندر بھلائیوں کی استعداد اور اپنے اندر نیک کاموں کے کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ دوسروں کو برائی سے روکنا خاص طور پر وہ منکرات جس میں آج خود مبتلا ہے، اگر اس برائی سے دوسروں کو روکے گا تو سب سے پہلے اپنے اس کے اندر اس برائی کی نفرت پیدا ہوگی۔ یہ دعوت کی خاصیت ہے، لیکن حکومت نے یہ کام اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے خود عمل والے بنو پھر دعوت دو۔ علماء نے اس وجہ کے ذیل میں ایک مثال بیان کی ہے
اور یہ فرمایا کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کا عمل کی دعوت نہ دینا، یہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ نماز کا پڑھنا مستقل فریضہ ہے، روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ایک فریضے کی وجہ سے دوسرے فریضے کو چھوڑ دے۔ اس لیے مثال لے کر فرمایا کہ خود عمل کرنا مستقل فریضہ ہے، تو دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دینا مستقل فریضہ ہے۔ دوسروں کو عمل کی دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، خود عمل کرنا مستقل فریضہ ہے، دوسروں کو عمل کی دعوت دینا مستقل فریضہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اگر دین پر استقامت سارے باطل کے مقابلے میں دین پر استقامت چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے دین کے، اپنے کامل دین کے داعی بنو، اپنے کامل دین کے داعی بنو۔ اس لیے کہ جو اپنے دین کی دعوت کے ساتھ، اپنے دین کی دعوت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اس کے دین میں پختگی اور اس کے دین میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے ہم سب کو کہ دور صحابہ میں اللہ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کے کیا اسباب تھے؟ دور صحابہ میں اللہ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کے کیا اسباب تھے؟ دیکھو، سیرت پر غور کرنے سے معلوم ہوگا، سیرت پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جتنی غیبی نصرتیں ہیں، جتنی غیبی نصرتیں ہیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہیں۔ جتنی غیبی نصرتیں ہیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہیں۔ عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نصرت نازل نہیں ہوتی۔ عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے جب اس کے مقابلے پر کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ جس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں شہد کیا، حضرت عائشہ حفصہ، ان دونوں نے معلوم کیا کہ آخر آپ کو زینب یہاں سے دیر لگی۔ معلوم ہوا کہ آپ نے زینب کے یہاں شہد کیا ہے۔ سوگنے ہوتی ہے کیونکہ ہر بیوی کو آپ سے محبت، وہ کیسے برداشت کر لیں کہ فلاں کے یہاں آپ دیر تک رہے ہیں، میرے یہاں کافی سے آئے، محبت کی بات ہے۔ اس محبت میں ازواج مطہرات نے یہ چاہا کہ آپ آئیں زینب کے یہاں شہد نہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دو عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کے یہاں شہد پینے کے خلاف کوئی سازش کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ آپ کے مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، سارے ایمان والے آپ کے مددگار، اور اس کے بعد تمام ملائکہ اور فرشتے وہ آپ کی مدد کے لیے۔ سنو غور سے، اللہ اکبر، کوئی مدد کی قسم باقی رہ گئی؟ ان اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ 4 لائن سے مدد اللہ کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ جبرائیل بھیجے ہوئے فرشتے، سارے ایمان والے، اس کے بعد سارے ملائکہ، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر 2 عورتوں نے آپ کے شہد پینے کے
کام کی مخالفت کرے گا تو پھر اللہ کی کیسی مدد بن جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ ہی لے کر آئے ہیں دین کی دعوت کو لے کر آئے ہیں، یہ اور کرنے کی بات ہے. ایک شہر کا بھی نہ ایک عادت کی چیز ہے، نہ پڑھنے نہ والی ہے. آگے سنیں، جب یہ حالات ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ شہد کبھی نہیں پیوں گا. اللہ نے فرمایا یہ میں تو حرام ما احل اللہ لک، لیکن آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. شہد کا پینا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. کیا آپ نے بیوی کی رضا کے لیے شہد کو چھوڑ دیا تو کیا بات ہو گئی؟ شہد کا پینا تو کوئی فرض نہیں ہے. اس سے اندازہ کرو کہ اگر نبی صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے شہد چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو عبادی پسند نہیں ہے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایک حلال چیز کو حرام کریں. ابھی سے اندازہ کر لو کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی بیویوں کی چاہت کے لیے، اپنے دوستوں کی چاہت کے لیے دین کا کتنا حصہ چھوڑے ہوئے ہیں. دین کا کتنا حصہ چھوڑے ہوئے ہیں. یہ چھوڑ دو میرے دوست کو پسند نہیں ہے، یہ چھوڑ دو میری بیوی کو پسند نہیں ہے، یہ چھوڑ دو میرے والدین کو پسند نہیں ہے. سوچو غور کرو کہ آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک ایسی چیز کو چھوڑا جس کا پینا فرض اور واجب نہیں تھا. اس پر اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے کیسے حرام کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ دعوت کی اللہ کے ساتھ ہے. کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اس کے دین کو کوئی مقابل آ جائے تو اللہ رب العزت کی مدد فوراً آتی ہے. اللہ کی مدد اور نصرت فوراً آتی ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ غیبی نصرتیں وہ دعوت کی اللہ کے ساتھ ہیں. غیبی نصرتیں دعوت کی اللہ کے ساتھ ہیں. کیا دعوت؟ اخبار نے ایک عالم دے دیا کہ ہم نے دعوت کا کام کر دیا ہے. ایک چینل اسلام کا بھی چلا دو تاکہ اسلام کی دعوت پہنچ جائے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے اسے باطل جیسا حق نہیں کہتا. دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت یہ ہے کہ مسلمان بذات خود جسمانی طور پر خود جا کر دعوت دے، اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ سوال ہے میرا کہ جب اتنے نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں، اتنی بات کے پہنچانے کے اسباب اور وسائل ہیں، پھر اس طرح اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ میں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے دینی مسائل ہیں اس میں مسلمان کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم مجبور ہیں اور ہم مغلوب ہیں؟ ہم کسی کر سکتے؟ قانون ہے، قانون تو اللہ کا ہے، قانون تو اللہ کا ہے. اس کی تنفیذ کون کرے گا؟ اسے کون جاری کرے گا؟ کہ وہ جاری ہوگا مسلمان کے عمل سے. اور اگر اس کی جاری ہونے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اللہ رب العزت خود آ جائیں گے مقابلے. پکی بات ہے. رشد یہ کہ دعوت کو سمجھا جائے کہ دعوت کیا ہے. نہیں بات یہ دعوت کو سمجھو کہ دعوت کیا ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے. اگر امت اس پر غور کر لے کہ سیرت میں دعوت کا کیا طریقہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
طرح کو خط لکھا. آپ کے صحابہ جماعت بن کر اس خط کو لے کر گئے کسرا کے پاس. خط بطور ثبوت کے ہے، جماعت بطور دعوت کے ہے. خط بطور ثبوت کے ہے کہ آپ مخصوص بادشاہ کو لکھتے ہیں. ایک بڑے کی طرف سے بڑے کو بن جاتا ہے، وہ ایک طریقہ ہے، اصول ہے. بطور ثبوت کے خط جماعت لے کر گئی، کسرا کو خط پیش کیا. اس نے دیکھا کہ اچھا میرا نام بعد میں، ان کا نام پہلے. اتنی ہی بات پر غصہ آیا اس کو اور اس نے خط کو پھاڑ دیا. خط کو پھاڑ دیا. آپ کو خبر پڑی کہ کسی نے آپ کا خط پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑ دیا بلکہ اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا. اللہ، ایک خط کے پھٹ جانے پر ایک ملک فتح ہو سکتا ہے. ایک خط کے پھٹ جانے پر ایک ملک فتح ہو سکتا ہے. اگر اس جماعت کو کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں تو کسی مدد آتی ہے. سنو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں دعوت کا تصور صحابہ کرام کے طریقہ محنت اور ان کی نقل و حرکت کے مزاج سے بالکل ہٹا ہوا ہے. بالکل ہٹا ہوا ہے. اس نئے زمانے میں آلات اور ذرائع ہیں نشر و اشاعت کے، ان کے ذریعے بات کے پہنچا دینے کو لوگ کافی سمجھے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن کی اصطلاح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو دعوت پہنچانے کے بعد پر وقت مقابلہ دوبارہ دعوت دینا مستحب ہے. پر وقت دعوت دینا مستحب ہے. ادائے وجوب کے بعد پر وقت دعوت دینا مستحب ہے. اس لیے کہ امت کو جہنم سے بچانا مقصود ہے. میں عرض کر رہا کہ دعوت ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے. میں عرض کرتا ہوں قرآن کی اصطلاح میں ایک جماعت سے بھی دعوت دینے کے لیے قوم کے صلحاء نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں وہاں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے اور ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے ان کو ہلاک کرنے اور عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سنو جواب جماعت کا. یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے اب کیا فائدہ دعوت دینے سے جب یہ اپنی برائیوں میں اتنا آگے بڑھ چکے کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا طے کر دیا. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے سارے ممالک میں اور سارے ملکوں کے سارے شہروں میں تمام ذرائع کے استعمال سے دین کی مکمل دعوت پہنچ جائے تب بھی خدا کی قسم مسلمان کے دین کی دعوت کے پہنچانے کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. یہ بات سب ذہن میں رکھیں. یہ سب ذہن میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جماعت سے کہا گیا کہ اللہ کو عذاب دینے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، تم کو جا کر دعوت دینے کے لیے میں نے پہلا جواب دیا قالوا معذرة إلى ربكم. یہ کہا کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس امید پر دعوت دینے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پر آ جائیں گے. دعوت دینے والے کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے. وہ ماحول کی خرابی سے اور گناہ کرنے والوں کے گناہوں سے
کی تربیت سے مایوس نہیں ہوتا. راعی پرہیز ہوتا ہے، راعی پرہیز ہوتا ہے. ہمارے آقا فرماتے تھے کہ تمہیں کتنا بھی کسی پہ نہیں نظر آئے، کبھی یہ مت سوچنا کہ ان کی تربیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی تربیت کے نہ ہونے کا خیال ان لوگوں کو آتا ہے جو تربیت کو اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے کرنا چاہتے ہیں. یہ تربیت ہدایت یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے داعی کی محنت پر. اللہ اس کے صبر کو ذریعہ بناتے ہیں مظلوم کے دل کو بدلنے پر. یہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس جگہ پر دعوت دینے جا رہے ہیں کہ یہ کپڑے بنا جائیں گے. آگے فرمایا قرآن نے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. جب ان لوگوں نے بات نہ سنی اور بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے نجات ان کو دی جو دوسروں کو برائی سے روکنے کے لیے گئے. میں نے عرض کیا کہ دعوت کو پہلے سمجھو کہ دعوت کیا ہے. دعوت وہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت ہے. دعوت وہ صحابہ کا طریقہ محنت ہے. اس طریقہ محنت پر دعوت کا مفہوم آتا ہے. دعوت ایک محنت ہے. دعوت ایک محنت ہے. دعوت ایک محنت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے جیسا لوگوں کی چاہت ہو اور جیسا اس زمانے کا رواج ہو اس کے مطابق بات پہنچا دو. نہیں. صحابہ کرام کا طریقہ محنت ان کے زمانے کے لیے نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ محنت قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے. یہ سمجھنا چاہیے. میں پاکستان آج کر رہا تھا کہ غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ روزانہ طے کرو کہ مجھے اپنی ذات سے کتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے. ہر فرد کے ذمہ ہے. ہر فرد کے ذمہ ہے. مجھے اپنی ذات سے ایک فرد کو دعوت دینی ہے. یہ انفرادی دعوت یہ غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا ایک آدمی ایک راستے پر چلا جا رہا ہے. آپ آگے بڑھے، اس کے راستے پر آئے. جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو دعوت دی اور یہ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دو گے؟ اس نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی بات پر کون گواہ ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر کون گواہ ہے؟ اللہ اکیلے کرے تنہائی پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے میں یہ درخت پڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سنو، یہ ہے غیبی نصرت. ایک یہ ظاہری نصرت. ظاہری نصرت یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کہتے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے. غیبی نصرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق سے شہادت اور گواہی دلوائی جو بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑ کر ہوا ہے، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. آپ نے 3 مرتبہ گواہی دی اسے 3 مرتبہ گواہی دی. لہٰذا اسلام قبول کیا. میرے عزیز دوستو، غیبی نصرت کہتے ہیں ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے اللہ پر ایمان لانے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے راہیں کھلے. یہ غیبی نصرت ہے کہ درخت گواہی دے رہا ہے. یہ غیبی نصرت ہے کہ درخت گواہی دے رہا ہے. یہ غیبی نصرت ہے کہ جو گمراہی کے اسباب تھے ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آواز آ رہی ہے. سمجھنے چاہیے گمراہی کے اسباب ہے. یہاں خودوں میں سے آواز آتی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا زمانہ ختم ہوا. کہ اب کون آباد ہوں گے؟ کہ اب وہ آباد ہوں گے جو
اس پر نصرتیں غیر مسلسل آتی ہے. اس لیے دلوں کا پلٹنا ہدایت کی طرف وہ سب سے زیادہ اتقاء دعوت سے ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے مشورہ کیا کہ کدھر سے جانا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایک راستہ ہے مختصر ہے مگر اس راستے میں دو خطرناک ڈاکو رہتے ہیں. اس راستے میں دو خطرناک ڈاکو رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے لے دو, ہمیں ڈاکو کے راستے سے لے دو. کیوں؟ راستہ خطرے کا ہے, خطرناک ڈاکو ہے. یہاں سے گزرتا ہے اس کے ڈاکو ڈھونڈتے ہیں, قتل کرتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکو کے راستے سے لے چلو. کیوں؟ راستے تو ہوتی ہے. فرمایا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے. دو ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا. سنا چاہیے آپ کو دونوں. ایک نے کہا دوسرے سے دیکھو یہ یمنی آدمی آ رہا ہے. آپ نے دونوں کو بلایا, دونوں کو دعوت دی. ان دونوں نے اسلام قبول کیا. آپ نے دونوں کے نام بدلے, دونوں کے نام اچھے نام رکھے اور دونوں سے فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ مدینہ منورہ. میرے دوستوں ان سارے واقعات کا بتانا مقصود اس لیے ہے کہ دعوت وہ ہے جس کو بندہ خود اپنی ذات سے کرے. دعوت خود اپنی ذات سے دو, دعوت خود اپنی ذات سے دو. کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں سے دور ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھیں گے ان کا دین میں سب سے زیادہ پختگی ہوگی. ان کے دین میں سب سے زیادہ پختگی ہوگی. یہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھیں گے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں پہلے دعوت کو سمجھنا چاہیے. دعوت کیا ہے؟ دعوت صحابہ کرام کا وہ طریقہ محنت ہے. دعوت صحابہ کا وہ طریقہ محنت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو دعوت دینے والا بنایا تھا. کوئی کہیں بھی ہو, کسی عہدے پر ہو, کسی مشغلے میں ہو, یہاں تک آپ کو ملے گا روایتوں میں کہ کشتیاں چلانے والے ان کی ساری زندگی پانی میں گزرتی ہے. اس ساحل سے لوگوں کو لیا وہاں پہنچایا, وہاں سے لیا یہاں پہنچایا. ان کا پانی بھی ساتھ, ان کا کھانا بھی ساتھ, سمندر میں رہنے والے. اللہ رب العزت اس دعوت کو ایک ایسا ذریعہ بنایا تھا جس کی وجہ سے اسلام میں آمد تھی, خروج نہیں تھا. سب سمجھتے تھے کہ دعوت کے وجود سے, دعوت کی عمومیت سے اسلام میں آنے والے کا راستہ تھا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اگر کوئی بھاگنا نہیں چاہتا اسلام سے تو دعوت کی عمومیت اس کے اسلام سے نکل نہیں دیتی, اس کے اسلام سے نکل نہیں دیتی. اندازہ کریں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگے اسلام سے. اسلام سے بھاگنے کے لیے انہوں نے یمن کا راستہ پکڑا, ایک ساحل سے سمندر کے راستے, کشتی میں سوار ہو گئے, کشتی میں سوار ہو کر چلے یمن کی طرف. کشتی میں طوفان آ گیا, کشتی میں طوفان آ گیا اور کشتی بڑھنے لگی. ان کو موت نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا کشتی والے سے کہ میرے بچاؤ کا کوئی سامان ہے, میں کس طرح بچ سکتا ہوں. کشتی والے نے فوراً یہ کہا کہ ایک ہی کلمہ ہے
نجات کا ایک ہی کلمہ ہے بس، اس کلمے کے بغیر نجات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نجات کا کلمہ کیا ہے، وہ کیا ہے نجات کا کلمہ؟ کشتی والے نے کہا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس لا الہ الا اللہ سے بچ کر میں بھاگ رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ نجات کا کلمہ پڑھو، مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا میں یہ بچ کیوں بھاگتا؟ روایت میں ہے کہ کشتی والے نے دعوت دی، ادھر بیوی نے کپڑا ہلایا اپنے صاحب سے جن کو کہ حقیقی اسلام نہ چکی ہے، حضرت رما واپس پڑے، کشتی والا واپس آیا صاحب، ان کی بیوی آپ کو لے کر، ان کی بیوی اپنے شوہر اکرما کو لے کر آپ میں حاضر ہوئی، آپ نے ان کے لیے امان دی اور یہ کہا کہ اکرما ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عجیب بات ہے راستے میں ان کی بیوی نے کہا، انہوں نے کہا اب بیوی سے صحبت کرنا، بیوی نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، ہاں آپ یہ کلمہ پڑھ لیجیے تو آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے تو آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی عظمت اور میرے دل میں اسلام کی حیبت بیٹھ گئی، اور یہ فرمایا ہے کہ نے کہ یہ اسلام تو کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے جس کے بغیر مجھ سے نہیں سکتا، حالت میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا بات یہی ہے کہ آپ مجھ سے نہیں مل سکتے، چنانچہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان اپنی خواہش کے لیے دین کو قربان کرے گا تو اقوام عالم کے دلوں سے اسلام کی حیبت، اسلام کی عظمت نکل جائے گی، اور اگر مسلمان اپنی خواہش کو قربان کرے گا دین کے لیے تو غیروں کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ جائے گی، یہ اسلام نکال جائے گا، آپ سے نہیں مل سکتے۔ یہی وجہ ہوئی ہے حج اکرام کا اسلام ہے نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کی عمومیت، یہ دعوت کی عمومیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ یہ میرے دوستوں عزیزوں، یہ بات خیال کرنا کسی کی دعوت تو پہنچ چکی ہے، میرا دعوت دینا کیا ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بذات خود دعوت دیتے، حکم بن کیسان ان کو دعوت دی، صحابہ نے انہوں نے انکار کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بن کیسان کو امان دی اور لے کر آیا خدمت میں عرض کیا، یہ رسول اللہ، یہ حکم بن کیسان یہ تو اپنے علاقے کا چودھری ہے، علاقے کا سردار ہے، علاقے کا سردار ہے، آپ کو دعوت دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے تو آپ سے ملاقات وہاں ہو گئی تھی، آپ نے بات مانی نہیں، ہم چھوڑ کے آ گئے، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آنے والوں کو بھی دیکھتے تھے کہ کون نیا آدمی آیا ہے۔ آپ نے حکم بن کیسان کو دعوت دینی شروع کی، آپ دعوت دیتے رہے، وہ دین سے انکار کرتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، وہ دین سے انکار کرتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، دیر ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کو اتنی دیر ہو گئی، آپ تھک گئے، کہتے وہ انکار کرنے نہیں تھکے، آپ دعوت دیتے تھک گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہ آپ اسے میرے حوالے کیجیے، یہ کبھی مان نہیں لائے گا، یہ کبھی مان نہیں لائے گا۔ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا، ہر سمجھتے تھے کہ ہر کام کرنے والے کی قربانی کی ایک سطح ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہاں تک
اسلام کے معامل اور اسلام کے مددگار اور اسلام کے خدمت گزار بنتے ہیں. آپ دعوت دیتے رہے. حضرت رضی اللہ خیر آیا کہ یہ تو مانے گا نہیں. حضرت نے فرمایا آج اسے میرے حوالے کر دیجیے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی طرف نہیں دیکھا. عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اگلے پچھلے خیرات نے گھیر دیا. یہ عمر سے کیوں بولا تھا؟ مجھے غلطی کی ہے, تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کہ مجھے تسلی اس بات سے ہوئی کہ میں تو آپ کی خیر خواہی میں کر رہا تھا, آپ تو رہے جی مانیے رہا. یہاں تک کہ آپ دعوت دیتے رہے اگر بھی کے ساتھ نہیں اسلام قبول کر لیا. آپ میں عمر اگر میں تیری بات مان لیتا اگر دن کے ساتھ یہ جہنم میں جاتا. اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا. میں عرض کر رہا کہ یہ ساری دعوت اس لیے میرے دوستوں آگے بات یاد رکھنا کہ اس راستے میں پیش آنے والی اذیتیں اور اس راستے میں پیش آنے والی تکلیفیں وہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا کہ انبیاء علیہ السلام کا صبر کرنا یہ قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. سنو غور سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. آپ کی طرح کوئی چاہت نہیں تھی کہ اللہ کے بندے ہدایت کرا دیتے. کوئی چاہت نہیں تھی کہ اللہ کے بندے ہدایت کرا دیتے. آپ کی یہی چاہت تھی, اس لیے آپ ایک فرد کو خود دعوت دیتے. میں نے عرض کیا کہ اس راستے کی جو اذیتیں ہیں وہ اذیتیں تو صرف آپ کے طریقہ محنت میں ہیں. دیکھو دوستو, یہ بات ان کو اتار دو اور سمجھ لو کہ نمود کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ تو آپ کے طریقہ محنت میں ہیں. زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے آپ کا طریقہ محنت بدلے گا نہیں, آپ کا طریقہ محنت بدلے گا نہیں. نمود کی لائن کی اذیتیں وہ آپ کے طریقہ محنت میں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو دعوت میں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلک باخع نفسک کہ نبی جی آپ نے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں, آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش, کہ اللہ تعالیٰ کو رحم حاصل تھا آپ کی کوشش پر, آپ کی محنت پر, اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بناتے تھے دلوں کے پلٹنے کا. اس لیے فرمایا کہ داعی کی اذیتیں وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہے. اسی لیے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ راستہ بڑے صبر کا راستہ ہے. 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 یہ نبی کی دعوت کی بنیاد وہ اصل صبر پر ہے, اصل صبر پر ہے, برداشت کرنے پر. یہ بات یاد رکھو کہ داعی کے اندر اتنا تحمل ہو کہ وہ ہر ناگوار چیز کو برداشت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے صبر کی بہت تلقین کی گئی کہ آپ صبر کریں, آپ صبر کریں, آپ صبر کریں. ہے آپ کو اس دعوت کے کام کے لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ساری اذیتیں دعوت کی وجہ سے ہیں. عبادت کے لیے کوئی اذیت نہیں ہے. عبادت کے لیے کوئی اذیت نہیں. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکات دیں, آپ عبادت کریں, نفلیں پڑھیں, تلاوت کریں, مشرکین کو کوئی اشکال نہیں. رضی اللہ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے, قرآن زور سے پڑھتے تھے. تو اس سے کہا گیا کہ قرآن ایسے پڑھے بنا ہم آپ کو نکالیں گے. ساری حیثیتیں وہ دعوت کی رضا
کی وجہ سے. اس لیے داعی کے مزاج کو بہت صبر والا بنایا گیا ہے کہ آپ تحمل کریں. سنو غور سے، آپ کے تحمل کے قصے بھی ہیں، آپ کے تحمل کے قصے بھی ہیں. ایک کہانی زید بن ثانیہ، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، کہ آپ کے نبی ہونے کا امتحان نے اس سے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض مان پیش کیا، اور قرض کی ادائیگی سے 3 دن پہلے آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو دیوار کا دھکا دیا. آپ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو ان کا حق دو اور ان کی اطاعت مجھے زیادہ دو. کیوں؟ دیکھو اس کام میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو. سب سمجھیں گے یہ ہماری ہدایت کرتے ہیں، ستانے والوں پر احسان. تو پڑوسی ستاتا ہے کہ کیا کرو؟ کہ احسان کرو. پڑوسی ستا رہا ہے کہ احسان کرو. رائے کی مزاج یہ ہے کہ وہ ہدیے دینے والوں کو ہدیے دینے والوں پر احسان کرے. یہ انتقام کا جذبہ نہیں رکھا گیا کہ آپ بدلیں، جس میں انتقام کا نہ ہو، بلکہ جذبہ احسان کا ہو. یہ انتقام نہیں دیں گے، ہم تو احسان کریں گے. رسانے والوں پر احسان بے شمار بچے ہیں، رسانے والوں پر احسان کیا گیا. اس لیے داعی کے مزاج میں سب سے بنیادی چیز صبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا بھی مزاج صبر کرنے کا بتایا کہ صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سونے میں تھے مسجد میں، آپ نے آ کر ان کو اٹھایا. فرمایا ابو ذر مسجد کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ میرا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، مسجد میں رہتا ہوں. فرمایا ابو ذر یہ بتاؤ کہ تمہیں لوگ تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں. فرمایا ابو ذر یہ مدینہ والے تمہیں شام والے تنگ کریں گے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں واپس مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا ابو ذر جب مدینہ والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ تو یہ کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں ابو ذر ایسا مت کرنا، در گزر کرتے رہنا. در گزر کرتے رہنا. اور یہ فرمایا ساتھ میں کہ جہاں اس میں دعوت کے تقاضے بھیجے جائے وہاں جاتے رہنا، اور جہاں کے ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ جانا، اور اسی حالت پر رہنا. مجھ سے آ کر قیامت میں مل لینا. 2-4 سال کی بات نہیں، حتی تلقانی وانت علی ذلک، اسی حال پر چلتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر مل لینا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ دعوت ایک مزاج ہے. یہ دعوت کا کام نبوت کی مزاج سے چلے گا. یہ آپ کے مزاج میں سب سے اہم چیز، آپ کی مزاج اور آپ کی دعوت میں بہت وسعت ہے. یہ جو محنت ابو طالب پر اور محنت ابو جہل پر، یہ ستانے والے اور یہ آپ کی مدد کرنے والے، ایک مقصد ابو طالب اور ایک سب سے زیادہ وہی آپ کو ستانے والا ابو جہل. دونوں کی ہدایت کی تمنا کہ اللہ ابو طالب کو ہدایت دے، اے اللہ ابو جہل کو ہدایت دے. یہ نہیں کہ ستانے والوں سے انتقام، کہ انتقام کا جذبہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے اپنا اور آپ کے اپنے صحابہ کا جذبہ وہ بنایا احسان کا. احسان کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا وہ سارا مال آپ نے سارا مال غیروں میں تقسیم کیا. سارا سب غیروں میں تقسیم کیا. یہ نہیں کہ بھائی مال آیا ہے اپنوں کو دیں گے. انصار اپنے
چونے تھے، انصار کو ایک چونی بھی آپ نے نہیں دی، ایک درہم بھی نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، جتنا مال آیا وہ سارا مال آپ نے گھر میں تقسیم کیا۔ انصار نے کہا بھی کہ جو تو اپنے وطن کے لوگوں کی محبت لوٹ آئی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، مال مویشی چاہتے ہو یا اللہ کے رسول کو چاہتے ہو؟ انصار نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں۔ فرمایا ہے تو یہ دنیا ان کو دینے دو، یہ دنیا ان کو دینے دو۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، یہ ہے جذبہ نبوت کا، یہ ہے جذبہ نبوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں پر احسان کرتے تھے، آپ کے احسان سے وہ سمجھتے تھے کہ آدمی ہم سے کچھ اور کرتا ہے، یہ ہم سے کچھ اور کرتا ہے۔ آپ کا احسان اور آپ کا احسان کس نے بتایا کہ نبوت کی دعوت ہماری ہدایت کے لیے، نبوت کی دعوت ہماری ہدایت کے لیے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت میں بہت وسعت ہے، آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں، آپ اس کو خود دعوت دیں، آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ کی دعوت میں وسعت ملے گی اور آپ کی دعوت میں نرمی ملے گی۔ سنو بات، یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی کی آپ نرم مل گئے ان کو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ربی ما رحمت من اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم، یہاں دین کی دعوت نرمی سے دی جاتی ہے، دین کی دعوت نرمی سے دی جاتی ہے، کیونکہ دین تعلیم ہے، امت کو دین کی تعلیم دینا ہے، اس کے لیے نرمی چاہیے۔ سنو غور سے، ایک جہادی آیا مسجد میں اور اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کیا، مسجد پیشاب، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ میں صحابہ سے چھوڑ دو اس کو، پیشاب پورا کرنے دو، اگر یہ پیشاب روکے گا بیچ میں اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد گندی ہو جائے گی، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ آپ کے تعلیم دینے کا طریقہ لوگوں سے، آپ کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کی دعوت تو تعلیم کے ساتھ ہے، صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، اور میں چھوڑ دوں اس کو، پیشاب پورا کرنے دوں، اس نے پورا پیشاب اطمینان سے کیا مسجد کے اندر، پھر یہ شور نہیں ہوا، ہنگامہ نہیں ہوا، اعلانات نہیں کیے گئے کہ فلاں آدمی نے غلطی کی ہے، اس آدمی کو پکڑا جائے، اس آدمی کے خلاف کارروائی کی جائے، ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت کی تعلیم سے کیا ملا ہے، کیا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے ایک ڈول پانی کا یہاں پر مسجد پاک ہو گئی، بس اس کے ساتھ عامل شفقت کر دیا، فرمایا ایک ڈول پانی کا بعد وہ پانی کا ڈول بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی، اور آپ نے اس آدمی کو بلایا، دیہاتی کو بلا کے اس سے کہا کہ بھائی مسجد تو عبادت کے لیے ہے، پیشاب بہانے کے لیے نہیں، بس اتنی بات روایت ہے۔ وہ گیا اپنی قوم کے پاس اور جا کے اعلان کیا اس نے اپنی قوم میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھلانے والے ہیں اور ایسی تعلیم دینے والے ہیں، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گھورا، مجھے کچھ نہیں کہا، حالانکہ میں اتنی بڑی غلطی کر کے آیا کہ میں نے مسجد پیشاب کیا ہے۔ اس کی تعلیم دینے کا یہاں کوئی حکم نہیں لگایا اس پر، بلکہ یہ فرمایا کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں، مسجد عبادت تلاوت روزی کو تلاوت کے لیے ہے، اس کام کے لیے مسجد۔ یہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا تعلیم کا طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا آپ سے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، اجازت سے زنا حرام ہے، اجازت دینے آئے، آپ نے یہ فرمایا کہ نکالو ان کو باہر، غلط بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، کیا کرتے ہو؟ عرض کیا صاحب کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے
ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ، ہماری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے تم برداشت کر لو گے؟ نہیں. فرمایا کہ اس طرح تم برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ یہ کام کرے، اس طرح تم برداشت نہیں کریں گے کہ تم کسی طرح کام کرو. تعلیم دی آپ نے، اور تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایسا سمجھایا کہ میرے دل سے اس کا ارادہ بالکل نکل گیا. اسلوب دین کی دعوت، دین کی تعلیم کو حصول یہ ہے کہ میرے دل میں اس گناہ کی نفرت بیٹھ گئی، میرے دل میں گناہ کی نفرت بیٹھ گئی. آپ کا طریقہ تعلیم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی مزاج میں نرمی ہے، آپ کی مزاج میں نرمی تھی. آپ تعلیم دیتے تھے نرمی کے ساتھ، آپ تعلیم دیتے تھے نرمی کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں کہ بے اصولی پر پکڑ مت کرو، بے اصولی پر پکڑ مت کرو. ہمارا غلط کرنے والے کو صحیح بات بتا دینی چاہیے. غلطی ہوگی کہ صحیح بات بتا دو کہ صحیح طریقہ یہ ہے. غلط کرنے والے کو صحیح بات بتا دو. تذکیر ہے ہمارے یہاں، یعنی اس کو صحیح بات یاد دلاؤ کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. بس ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے اور سزا بھی نہیں ہے. کیونکہ سزا تو ہوتی ہے نافرمانی کے لیے. ہمارے یہاں تذکیر ہے کہ انہیں صحیح بات یاد دلاؤ، یہ صحیح بات یہ ہے، تاکہ یہ غلط کو اور صحیح کو سمجھ لے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اس لیے فرمایا کہ غلط کرنے والے کو اس کی غلطی یاد دلا دو، غلط کی غلطی یاد دلا دو. آپ نے غلط کیا ہے، صحیح ہے. اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ غلط کرنے والے کو صحیح راستہ دکھلا دو. ہمارا کام رہبری کرنا ہے، رہبری کرنا ہے. اس لیے بتایا کہ مسلمان کی غلطی کو چھپایا کرو. دیکھو دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھو. مسلمان سے غلطی ہو گئی کہ اس کی غلطی کو چھپایا جائے، غلطی کو چھپایا جائے. یہاں مثال یہ ہے کہ جو غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کو اخبار میں لکھ دیتے ہیں، غلطیوں کو اخبار میں لکھتے ہیں. چوری کی خبر، زنا کی خبر، کی خبر عام ہوتی ہے. یہ بری خبروں سے برائی کا ماحول قائم ہوتا ہے. یہ جو فرمایا کرتے تھے یہ برائی کو ماننا ہے، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو. فرماتے تھے ہمیں جس بات کی بدل کی ذکری، یہ باطل کو ماننا ہے کہ اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل بن جائے گا. بری چیزوں کے تذکروں سے اور بری چیزوں کے پڑھنے سے برائی کا ماحول بنتا ہے. کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو اور مسلمان کے گناہ کو چھپاؤ. سنو سے ایک لڑکی تھی، اس لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. کنواری ہوتی ہے، کنوارا پن ختم ہو گیا. پھر ایک مدت کے بعد دہلی سے اس لڑکی کا رشتہ آیا، شادی کا پیغام آیا. کو خیال ہوا کہ لڑکی کا حال بتانے چاہیے لڑکے والوں کو کہ ہمارے لڑکی کے اندر عیب ہے، آپ چاہو شادی کرو، چاہو نہ کرو. لڑکی کے اندر عیب ہے، اس کے والدین کو بتا دینا چاہیے لڑکے والوں کو. تو ان کو بتانے سے پہلے خیال آیا کہ چل کر عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کریں، ہم کیا کریں، ہماری لڑکی کے اندر عیب ہے، اس سے زنا ہو گیا تھا، اب اس کی شادی کا پیغام آیا ہے، ہم کیا کریں. حضرت سے آگے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلایا تو میں تمہیں اس چیز سب سزا دوں گا کہ پوری دنیا والوں کے لیے یہ سزا مثال بن جائے گی، عبرت بن جائے گی. ایسے شادی کرو لڑکی کی جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرو. ہمارا سماج، ہمارا ماحول کا بگاڑ آسمان سے نہیں برستا،
خبروں کو اڑانا، خبروں کو پھیلانا، سب سے زیادہ ماحول کس سے برا ہوتا ہے؟ یہ ماحول اس سے بگڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی غلطی کو چھپایا جائے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کمرہ بھرا ہوا تھا. ایک آدمی کا ریا خارج ہو گیا، خود ٹوٹ گیا. ظاہر بات ہے کہ مجلس میں نہیں کرنا چاہیے. یہ صاحب حضرت نے کس نے کیا؟ حضرت رضی اللہ کو غصہ آیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں قسم لے کر کہتا ہوں جس نے کام کیا ہے وہ اسے رجوع کر گیا ہے. روایت میں ہے کہ وہ اٹھا نہیں تھا اپنی جگہ سے. کیا حضرت جریر بن عبداللہ حضرت کے پاس بیٹھے تھے. حضرت خان نے کہا امین آپ نے تو قسم کھا لی ہے کہ آپ نے رجوع کر کے آئے اور یہ اٹھے گا درمیان سے، سب لوگ اس کو دیکھیں گے. ایک مسلمان ذلیل ہوگا، ایک مسلمان ذلیل ہوگا سب کے درمیان. لہذا نہیں رائے یہ ہے کہ آپ پورے مجلے سے کہیں کہ سب رجوع کر کے آئے. ایک آدمی کے عیب کو چھپانے کے لیے حضرت نے سب سے فرمایا جاؤ سب رجوع کر کے آؤ. چنانچہ پورے مجلے نے رجوع کیا. یہ معلوم ہوتا تھا یہ غلطی کسے ہوگی. اس طرح مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے رخصت کر دیا. وہ ادھر سے آئے مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے رخصت کر دیا. آپ بتانے لگے اس کا جانم زنا کیا ہے؟ جاؤ. صحابی نے عرض کیا روایت میں یا اللہ میں نے زنا کر لیا. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا لڑکی کو ہاتھ لگا ہوگا جس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے، تم نے لڑکی کو دیکھا ہوگا یہ زنا نہیں کیا. میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں آپس کی اجتماعیت اور آپس کی محبتیں اس طرح قائم ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطی کو چھپایا جائے. یہ مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، یہ مسلمان کو رسوا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. سننا اور سے بات ابراہ کا لشکر آیا بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے. ابراہ کا لشکر آیا بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح کی کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ابابیل کے ذریعے ایسے کنکر بنتا ہے کہ سارا ابراہ کا لشکر اور وہ قطاوت مضبوط ہاتھی صرف غصہ بن کر رہے تھے. سوچو تو صحیح، جب بیت اللہ کے کھانے پر اتنی بڑی بندہ آ سکتی ہے. ایک مسلمان کہ اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اگر ایک مسلمان کو ستایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا. صحیح روایت میں ہے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا یہ تیری عزت، تیرا احترام، تیری خوشبو سب سے بڑا. لیکن یاد رکھ کہ ایک مسلمان کا مقام اس سے اونچا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے بھی اونچا ہے. میرے دوستوں صحابہ کے واقعات پڑھا کرو اور دیکھو کہ ایک مسلمان کو ذلیل کرنے پر اللہ کی طرف سے اور ایک مسلمان کو حقیر جاننے پر اللہ کی طرف سے کتنی سخت سزا آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی. یہ نہیں کہ یہ کالے ہیں یہ گورے ہیں یہ اس قوم کے یہ اس قوم کے ہیں، یہ بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور امت اس طرح بنتی ہے کہ امت کو باعتبار امت کے جمع کیا جائے.
یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اسلام میں طبقاتی جوڑنے کو تصور نہیں ہے کہ بڑا طبقے کو جوڑنے بڑا طبقے کو جوڑنے مالداروں کو جوڑنے غریبوں کو چھوڑ دیں خواص کو جوڑنے عوام کو چھوڑ دیں یہ نہیں بلکہ امت جب بنتی ہے جب سب کو ایک ساتھ جوڑا جائے یہ دعوت کی صفیں اور دعوت کا مجمع یہ تو مسجد کی جماعت کی نماز کی طرح ہے کہ میری صف میں کہ ہر ایک کو حق ہے کہ ہر ایک کوشش کرے گا سمجھ میں آنے کی وہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ سب غریبوں کی ہے مالداروں کی ہے یہ سب کالوں کی ہے یہ سب گوروں کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا اور آپ کے محبوب خاص حضرت اسامہ رنگ سے کالے چیچک کے داغ چہرے پر ناک بالکل چپٹی گدی ہوئی ناک عرب نہیں ہے گورے بھی نہیں ہے عربوں کی طرح کھڑی ناک بھی نہیں ہے چیچک کے داغ چہرے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے عرفات میں سارے صحابہ بڑے بڑے صحابہ سب انتظار میں کہ کب آپ نکلیں گے کب ہم چلیں گے اور آپ انتظار کرتے رہے دیر ہو گئی کیا بات ہے کیوں نہیں چلتے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے اسامہ تشریف لائے تو یمن والوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کالے کی وجہ سے اس حقیر آدمی کی وجہ سے سب کو روکے رکھا بس اسی لیے اہل یمن مرتد ہوئے پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی بتایا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت اسامہ کے کو حقیر سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیوں کیا میرے دوستوں میں ایسا کرنا چاہتا تھا کہ ہر مسلمان کا مقام پہچانو اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو اندرنا سے بنا دے ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی آپ نے طبقہ نہیں بنایا آپ نے امت بنائی طبقہ نہیں بنایا اس لیے آپ کی مجلس میں مالدار غریب کالا گورا غلام سردار سب آپ کی مجلس میں ہوتے تھے آپ نے امت بنائی یہ بات یاد رکھنا کہ جتنی امت کے درمیان بوریتی ہے جتنی بدعملی ہے جتنے جھگڑے ہیں وہ سب اس لیے ہیں کہ ہم نے امت کے اندر طبقے بنا دیے یہ نیچے کے لوگ نہیں اوپر کے لوگ یہ حیثیت والے ہیں بے حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی آپ نے امت بنائی اور آپ نے اس طرح آپ امت کو لے کر چلے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے اس لیے میرے دوستوں ایک بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کا مقام پہچاننا اس سے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ ہے ہر مسلمان سے وہ معاملہ کرو جس کا وہ ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان سے جو غلطی ہو جائے کہ مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو آئندہ بھی اللہ حضرت کے یہاں ایک چور لایا گیا کیا چرایا ہے یہ اونٹ چرایا ہے حضرت نے فرمایا کہ نہیں چوری نہیں کی تم نے سارے اونٹ ایک شکل کے ہوتے ہیں قریب تم اپنا اونٹ سمجھ کر کھول رہے ہوں گے اور دوسرے کا نکل آیا ہوگا تم نے چوری نہیں کیا ہوگا مومن کی عمل کی تعریف کرو تعریف کرنا کہتے ہیں اس کا گناہ ثابت نہ ہونے دو اس کا گناہ ثابت نہ ہونے دو ایک مومن کو اللہ نے عزت دی ہے تم نے عزت دو اگر یہ فرمایا کہ نہیں تم نے چوری نہیں کی ہے وہ اونٹ ایک شکل کے ہوتے ہیں
تم دیکھ کر سمجھے ہو گے تمہارا اونٹ ہے وہ کسی اور سے نکلا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا۔ چور نے کہا نہیں جی میں نے چرایا ہے، میرا اونٹ نہیں۔ یہ چور یہ سوچتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کی عبادت کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر چلے گئے، جلاد انتظام میں ہاتھ کاٹنے کے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں چوری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس ہاتھ سے چوری ہوئی ہے وہ ہاتھ اس بدن کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسلام میں چوری اتنا برا عمل ہے کہ جس ہاتھ سے یہ کام ہوا ہے یہ ہاتھ بدن کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے تجھے کمانے کے لیے ہاتھ دیے تھے تو نے چوری کیوں کی ہے؟ لہذا اب یہ ہاتھ تیرے پاس رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو نے اس ہاتھ سے خود حلال کیوں نہ کمایا؟ تو اگر اس ہاتھ سے حلال کماتا تو تجھے چوری کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو نے کیونکہ اس کام سے اس ہاتھ سے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے میں نے ہاتھ دیا تھا، تو نے جو چوری کی ہے اس لیے یہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جلال انتظار میں تھا کہ واپس آئیں گے حکم دیں گے، واپس آئے علی، پوچھا چور سے بھائی کیا بات ہے کہاں سے آئے ہو؟ اسی بات ختم۔ فرمایا نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ فرمایا جاؤ پکڑو مارو، یہ مزاج نہیں تھا، بھائی چارہ قوت محبت یہ تھی بات۔ ایک مسلمان کی عادت چوری نہیں چھوڑ دو۔ لوگوں نے کام نہیں کیا آپ نے؟ صحیح نے فرمایا کہ اس نے اقرار کیا تھا میں نے اس کو پکڑا تھا، اس نے اقرار کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اقرار کیا اس کو پکڑا تھا، یہ اقرار کر رہا ہے چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ مزاج بناؤ، ہمارے اس سے نہیں بنتا کہ ایک دوسرے کی غلطی پکڑے ایسے پر الزام لگانے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مجموعہ تیار کیا تھا صحابہ کا کہ غیر باہر جا کر دیکھتے تھے ان کا معاشرہ، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، وہ ان کو بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم کتابوں سے نہیں دی جاتی تھی، اسلام کی تعلیم مسلمان کے کردار سے، مسلمان کے کام، مسلمان کے عمل سے، مسلمان کے اخلاق سے دی جاتی تھی۔ کتابوں کا علم نہیں تھا، مسلمان بذات خود عملی کتاب تھا۔ اس لیے میرے دوستوں ایک بات یہ ہے دنیا میں کہ مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور غیر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کرو۔ یہاں اتنا نہیں سکھا رہا ہے، اتنا نہیں سکھا رہا ہے۔ آپ الذی حق حقا کہ ہر ایک اس کا حق پورا پورا ادا کرو۔ تم حق دو گے تو پھر اسلام کی حقانیت کو سمجھے گا، تم حق مانو گے تو اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو یہ محنت ایک عملی محنت ہے کہ دعوت کی امت کو وہ اخلاق پیش کیے جانے جس سے ساری دنیا کی قومیں اسلام کو سمجھے گی اسلام کیا ہے، سمجھے گی اسلام کیا ہے۔ یہ اسلام مسلمان کی عملی زندگی کا نام ہے، کتابوں کا اسلام تو مطالعے کا اسلام ہے، مسلمان کی زندگی مشاہدے کا اسلام ہے، مسلمان کی زندگی مشاہدے کا اسلام ہے، اور کتابوں کا اسلام مطالعے کا اسلام ہے۔ تو آپ مسلمان نے بھی ایسے ہوا کرتے تھے، ہر زمانے میں مسلمان اپنے عمل سے اپنے معاشرے سے بتاوے کہ اسلام کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے، ایک بات میرے دوستوں جو ضروری ہے وہ یہ کہ دین اطاعت کے لیے دیا گیا ہے، دین اطاعت کے لیے دیا گیا ہے، دین اطاعت کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، انبیاء کی بعثت، انبیاء کا بھیجا جانا وہ اطاعت کے لیے ہے۔ لیے اللہ رب العزت
امتحان لیتے ہیں اطاعت کا. یہ کتنے ماننے والے ہیں؟ سنو غور سے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امتحان لیا ہے فرشتوں کا. سب سے پہلے امتحان لیا فرشتوں کا اور یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کر دیا ہے سوائے اس چیز کے. کیوں؟ کہ اس کے اندر بڑائی آ گئی. اس کے اندر بڑائی آ گئی کہ میں اعلیٰ ہوں آدم ادنا ہے، میں قدیم ہوں پرانا ہوں یہ نئے. یہ بات پیدا ہوئی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف احکام آتے ہیں. وہ احکام آئیں گے کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے اپنی چاہت و طبیعت کے خلاف، کبھی احکام آئیں گے اپنے معمول کے خلاف. رشتے کی مثال لے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہا کریں کہ بھائی یہ بات پہلے کی اب کیوں ہے. سنو غور سے. حکم آئے گا حیثیت کے خلاف. اللہ امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ملائکہ کا، فرشتوں کا، کہ اب تک کی عبادت سے، اب تک اللہ کے قرب سے ان کے اندر کتنی اطاعت ہے. اس کے امتحان لیا، حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے. حکم ہے. ہم نہیں جانتے کہ آدم ادنا ہے ہم اعلیٰ ہیں. نہیں، سب سے اعلیٰ چیز حکم ہے. حکم پورا کرنا پڑتا ہے. ابلیس نے انکار کر دیا. اب آپ پر انکار کر دیا. جس نے انکار کر دیا وہ وہاں سے نکال دیا گیا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ قسم کھا لیتا ہے کہ دوسروں کو بھی خیر سے محروم کروں گا. یہ بات یاد رکھنا. فبعزتك لأغوينهم أجمعين کہ تیری عزت کی قسم میں کسی کو گمراہ کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا اور سفر کروں گا. سنو، وہاں سے نکالا گیا حکم نہ ماننے کی وجہ سے. تو پھر اس نے کوشش کی کہ تمہاری وجہ سے نکالا گیا ہوں، اب میں تمہیں نہیں نکال کر چھوڑوں گا. چنانچہ جنت میں ساری نعمتیں تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا آدم علیہ السلام کا. یہاں سے امتحان میں فیل ہو گیا ابلیس، وہاں امتحان لیا آدم علیہ السلام کا. فرمایا ساری نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہو کھاؤ پیو جنت میں، لیکن اس درجے پر مت جانا. لوگ سوچتے ہیں یہ حکم کیوں ہے، وہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، وہ حکم کیوں ہے. اللہ کے احکامات اطاعت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بندے کو اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کسی حکم بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے. بندے کی حیثیت نہیں ہے. بندے کی اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کسی حکم پورا کرے کسی کو چھوڑ دے. بندے کی یہ نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم آئے ہم پورا کریں گے. آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اور حوا کو کسی طرف سے قدیم بتانا، لیکن شیطان نے کہ شیطان ان کی پٹی پڑا گئے. شیطان نے یہ کہا کہ تمہیں یہاں کھانے سے روکا گیا ہے کہ اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے. اللہ نے یہاں ہمیشہ رہنا کرنا نہیں چاہتا. جس طرح میں نکلا ہوں جس طرح مجھے نکالا گیا ہے تمہیں بھی نکالنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس میں سے کھا لو تاکہ ہمیشہ یہاں رہو. ہمیشہ رہنا ہو تو کھا لو. تم نے منع کیا کھانے کو. آدمی سوچتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، ہمیشہ باہر کیا کر سکتے ہیں. جی ہاں، بہت سے لوگ ہیں جو حکم کو چھوڑتے ہیں ماحول کی وجہ سے کہ نہیں اللہ کا حکم پورا کر دو کسی بھی حال میں ہو. آدم علیہ السلام نے اور حوا نے وہ دانا کھا لیا. جی ہاں، جنت کے لباس میں اتر گیا اور جنت سے اتار دیے گئے. سنو بولتے حکم لائیں گے ایک کے خلاف، حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف.
حکم لائیں گے چاہت کے خلاف، اور حکم لائیں گے ہم تمہارے جذبے کے خلاف۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کہ جب لوٹنے سے قابل ہوا تو حکم آیا کہ اس کو ذبح کرو، ٹھیک ہے، حکم ہے، ہم بہت پورا کریں گے حکم، یہ نہیں کہ بچے کو ذبح کیوں کرا رہے ہیں، یہ کیا گناہ ہے؟ کہ ذبح کیا جانا کسی گناہ کے لیے نہیں ہے، ذبح کیا جانا تو امتحان کے لیے ہے کہ حکم پورا کرتے یا نہیں کرتے۔ اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر پوری جدا کی، حکم ہے پورا کرو، حکم ہے پورا کرو، حکم پورا کیا، اللہ نے اقرا دیا کہ ہم حکم پورا کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کی جگہ بیٹا آ گیا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کیا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ حکم ہے پورا کرو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت زیادہ ہے بچے سے زیادہ ہے، دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے محبت زیادہ ہے بچے سے زیادہ ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح امتحان دیا، ایک صحابی جو آپ سے اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا ان صحابی سے کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ لاؤ۔ ایک صحابی باپ نے کھاٹا، تمام صحابہ میں سے اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ دوڑے فوراً دوڑے، کہاں جا رہے؟ آپ کا حکم ہے، میں تعلیم نہیں کروں گا۔ فرمایا یہاں، فرمایا ہمیں رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ باپ سے محبت زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ فوراً دوڑے باپ کو قتل کرنے کے لیے۔ ہم اس لیے بھیجا گیا کہ ہمارے رشتوں کو توڑوا دیں۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح حکم آئے گا معمول کے خلاف، نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آ گیا کہ رخ پھیر دیجیے بیت اللہ کی طرف، صحابہ فوراً پلٹ گئے، صحابہ فوراً پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ کیوں کیا اللہ نے؟ یہ دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون پہلے سننے پر باقی رہتا ہے اور کون نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور کون نبی کے ساتھ کعبے کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون نبی کا اتباع نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا جہاد کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرو، اس کی چاہت کے اعتبار سے، اللہ کا حکم پورا کرو اس کی چاہت کے اعتبار سے۔ اس لیے مسلمان سے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے وعدے اس بنیاد پر ہیں کہ تم اپنی چاہت کو قربان کر دو ہماری چاہت کی وجہ سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بندہ عمل کا انکار کرتا ہے کبر کی وجہ سے، عمل کا انکار کرتا ہے کبر کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کھانا بائیں ہاتھ سے کھایا، کھانا بائیں ہاتھ سے کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے فرمایا صحابی سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے جھوٹا بہانہ کر دیا، ٹھیک ہے، لوگوں کی عادت ہے جب ان کو کسی بڑے کام سے روکا جاتا ہے تو وہ اپنی جو ہے بے عزتی سمجھ کر
کوئی چھوٹا عذر کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ان صحابی سے ہدایت ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے عذر ہی پیش کر دیا جھوٹا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں, یہ بہانا نہیں تھا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. آپ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. آپ کو معلوم تھا, آپ کو معلوم تھا اس کا ہاتھ ٹھیک ہے. اتنا عذر کیا ہے, جھوٹا عذر کیا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. فرمایا آپ نے اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ دین کی کوئی بھی بات دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے, سنت ہے. کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے. ایک سنت کو بھی ہلکا سمجھنا, ایک سنت کو بھی ہلکا سمجھنا, یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. صاحب نے عرض کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ نے بدعا کی, فرمایا اللہ ہے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. چنانچہ اس کا ہاتھ اسی وقت شل ہو گیا اور اس کے بعد وہ ہاتھ نہ اٹھا کر. اس لیے کہتے ہیں دین کے کسی کام کا تکبر کی وجہ سے انکار مت کرو. دین کا ہر حکم سنت اور ہر سنت اعلیٰ ہے, دین کا ہر حکم مطلوب ہے. اس لیے کہ دین ایک مجموعے کا نام ہے. دین ایک مجموعہ ہے, دین ایک مجموعہ ہے, دین ایک مجموعہ ہے. صرف نماز اور روزے کا نام دین نہیں ہے, بلکہ دین ایک مجموعہ ہے جس میں اخلاق, معاملات اور معاشرہ یہ دین کے وہ بنیادی احکام ہیں جو جس سے سارے اقوام عالم اسلام کو سمجھیں گے. عبادات اس سے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. چار حصے ہیں دین کے, جن میں سے اکثر حصہ مخلوق سے متعلق ہے. اخلاق, معاملات اور معاشرہ اکثر حصہ مخلوق سے متعلق ہے. اخلاق, معاملات اور معاشرہ. اسلام کا تعارف جو ہوگا وہ اخلاق, معاملات اور معاشرے سے ہوگا. باقی عبادات دین کی بنیاد ہے, عبادات اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد اسلام والا ہم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. کہ یہ 5 چیز اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بنیاد الگ ہوتی ہے, بنیاد سے عمارت ہوتی ہے. یہ بنیاد ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ 5 چیز اسلام کی بنیاد ہے. اخلاق, معاملات اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہے. اس لیے ساری ضروریات عمارت سے متعلق اور سارا معاملات, اخلاق اور معاشرہ یہ انسان کی ضروریات سے متعلق ہے. اس لیے بتایا کہ پورے دین پر چلو, کیونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ پورے دین پر ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. میرے دوستوں عزیزوں, اسلام کے کتنے حصے میں مسلمان غیر کے طریقے پر ہوگا, اس کا دین ناقص ہونے کی وجہ سے یہ اپنے دین کی پر برکتیں اور اپنے دین پر کی نصرتیں کبھی نہیں دے سکے گا. یہ اللہ کا وعدہ کمانے دین پر ہے, یہ اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے, یہ اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے. زندگی میں دین اپنے کمال کے ساتھ ہے, یہ اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے. دونوں غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین ایک مکمل چیز لے کر آئے. دین کا کوئی بھی جز چھوڑا نہیں جائے گا, نہ حالات کی وجہ سے نہ ماحول کی وجہ سے کہ بھائی یہ تو چھوٹا سا حکم ہے, اسی وجہ سے کوئی حالت نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان
اس کا مطالبہ ہوگا کہ بھائی آپ اسلام کی فلاں چیز چھوڑ دیجیے اور فلاں چیز پر عمل کر دیجیے. کیا حرج ہے اگر اسلام کے اندر سے ایک چیز چھوڑ دی جائے اور اس پر عمل کر دیا جائے؟ کیا حرج ہے؟ حضرت مثال لے کر فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ جنگل کے لکڑی کے جنگل سے بڑا لمبا تھوڑا میلوں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل، بے انتہا لکڑی، بے انتہا لکڑی. لوہے نے کہا جنگل کے بادشاہ سے، یہ میں لوہا ہوں اور مجھے لکڑی کی ضرورت ہے، آپ مجھے اپنے جنگل میں سے ایک بالش لکڑی دے. سنو یہ اس کی مثال میں نقل کرا دو. چنانچہ جنگل کے بادشاہ نے سارے وزراء کو جمع کیا کہ بھائی یہ لوہا ہم سے ایک بالش لکڑی مانگ رہا ہے، دے دیں کو. سب نے منع کر دیا کہ نہیں جی کوئی گنجائش نہیں. سمجھے بادشاہ نے کہا کہ اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہمارے یہاں کیا کمی آ جائے گی، کیا کمی آ جائے گی، ایک بالش لکڑی دے رہے ہیں. یہ نہیں جی ہم ہی دیں گے. لیکن بادشاہ نہ مانا اور اس نے لوہے کے اصرار کرنے پر ایک بالش لکڑی جو ہے خود اس نے ایک بالش لکڑی کی ہڈی بنائی اور آرے میں لگائی، کلاڑی میں لگائی اور جتنا جنگل تھا سارا کاٹ کے ختم کر دیا. سنو غور کرنا پڑے گا اس بات سے، غور کرنا پڑے گا. بہت یہی مثال ہے کہ سارا جنگل کاٹ کے ختم. یہ کیا ہوا؟ بادشاہ پریشان ہو گیا، بلایا وزرا کو، یہ کیا ہوا؟ یہ بادشاہ سلامت ہم نے آپ کو منع کیا تھا ایک بالش کو بن دی، لیکن آپ نے اس کو لکڑی کی، اس لکڑی سے ہڈی بنائی اور آرا بنا کر سارے جنگل کو کاٹ دیا. یہ دوسری بات ہے کہ اگر آگے میں ہڈی نہیں ہے تو آرا نہیں دے سکتا. صاف بات ہے. یہ جب مسلمان اپنے دین کے بارے میں مسلمان غیروں کے سامنے کمزور پڑ جائے گا اور یہ دین کے کسی بھی عمل کا اختیار غیروں کو دے دے گا تو دین کا اتنا ہی حصہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ سارا دین متاثر ہوگا. صحابہ کرام کو سمجھایا گیا تھا کہ تم دین کے خلاف کسی بات پر راضی مت ہونا، دین کے خلاف کسی بات پر راضی مت ہونا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نے حذافہ سے کہا تھا روم کے بادشاہ نے کہ تم نصرانی ہو جاؤ، میں تمہیں آدھی بادشاہ دے دیتا ہوں. فرمایا آدھی بادشاہ نہیں، تیری کوئی بادشاہ مل جائے، عرب کی ساری بادشاہ مل جائے، میں بدل جگہ بقدر اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اصل بات یہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے. جب مسلمان اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دے گا تو یقینی بات ہے کہ پھر غیر اس کو دعوت دیں گے، یہ پکی بات ہے. لیکن صحابہ کرام اس پر جمے ہوئے تھے. غور کرو کاٹ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بازار میں شریک ہوئے، تبوک نہیں گئے. پھر جو حالات پیش آئے کہ آپ بھی ناراض، سارا مدینہ ناراض، کیا غلطی ہو گئی؟ تبوک نہیں جائے، سب ناراض ہوئے. عجیب قصہ ہے، سب ناراض، کوئی سلام کرنے والا نہیں. غسان بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ان کے درمیان اکیلا رہ گیا ہے اور سب اس سے ناراض ہیں، یہ موقع اچھا ہے، انہیں بلاؤ نہیں کرو. غسان بادشاہ نے انہیں خط لکھا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مہربانی کریں گے، ہم تمہارا خیال کریں گے، ہم تمہیں بات خرچ کریں گے. نے خط ایک مرتبہ تو پڑھ کے فرمایا ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی کہ دوسری مصیبت آ گئی. اور یہ خط بادشاہ کا خط تندور میں ڈال دیا، جلا دیا. تندور میں آگ جل رہی تھی، خط میں ڈال کے جلایا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی کہ اپنے ہمدرد ناراض ہیں کہ دوسری مصیبت آ گئی. کہ غیر کہتے ہماری طرف آ جاؤ، یہ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کے لیے دین کو پہنتے، مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کے لیے دین کو چھوڑ دے.
مسلمان ایسا نہیں ہے اس کے عہدے کے لیے اسلام کو چھوڑ دے. اسلام چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت صاحب نے جواب دیا تھا روم کے بادشاہ کو کہ ایک مرتبہ غلط سبقنے کے بقدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسی ایک حصے کو نہیں چھوڑ سکتا. چاہے مجھے اس کے بدلے عربستانی بادشاہ سے مل جائے. صحابہ کرام کے واقعات پر غور کرو گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اپنے دین کی دعوت، اپنے دین کے دوسروں کو بلانا اور اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور دین پر استقامت کے لیے بنیادی سبب تھا. لیکن بات یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دے گا تو مسلمان باطل کا بندو ہو جائے گا. ارتداد کی تین وجوہات لکھی ہیں: جہالت، غربت اور فرصت. یہ تین اسباب ارتداد کے ہیں: جہالت، فرصت اور غربت. فقر اور غربت کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے لالچ پر. جہالت کی وجہ سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنے دین سے ہمیشہ ناواقف ہوں گے. یہ تیسرا سبب ہے فرصت. یہ اگر مسلمان کو مشغول رکھا گیا تو باطل انہیں اپنے کام میں مشغول کرے گا. اس لیے میرے دوستوں جو بزرگوں، دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ پورا دین پوری امت میں زندہ ہو. پورا دین پوری امت میں زندہ ہو. ساری امت ایک قسم کے آزاد کی طرح ہے. ساری امت ایک قسم کے آزاد کی طرح ہے. اس لیے اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا ہے، کیونکہ داعی کی حرکت جاری پانی کی طرح ہے. یہ جاری پانی پاک رہتا ہے اور پاک کرتا ہے. جاری پانی کی خاصیت ہے. اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اس لیے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا یہ تو بڑی مغفرت کا اور بڑی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا اور بارہ سنا ہوگا کتابوں میں گزارے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایسے کہ بیٹا ہوا توبہ کا کہ مجھ سے بڑے پاپ ہو گئے، میں نے بڑے قتل کر دیے. کہ آدمی نے توبہ کی کیا میرے لیے واقعات تو بڑی گنجائش ہے. چنانچہ یہ آپ نے ملا ایک راہب سے کہا کیا نہیں توبہ کی گنجائش ہے. راہب نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے بڑا گناہ کیا ہے. ایک قدر کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. آپ نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گے. یہ راہب نے جواب دیا اللہ کو معاف نہیں کرے گا. اس نے راہب کو قتل کر دیا. وہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں تھا جو اللہ کی رحمت سے کسی ایسے آدمی کو بھی مایوس کرے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہوں. 99 قتل کر کے توبہ کا تعریف راہب نے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی سے جو قتل کر دیا تو پورے کر دیا. خیر نکلا حجی بن توبہ کی کیا میں توقع ہو سکتی ہے. ایک عالم سے ملاقات ہوئی. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح رہبری کرتے ہیں اور امت کو مایوسی سے بچاتے ہیں. عالم سے پوچھا حجی بن توبہ کی کیا میں توقع ہو جائے گی. روایت میں ہے عالم نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی لیکن آپ اپنی بستی چھوڑ کر نکل جائیں اور بڑا بڑا بستی میں جائیں. رخ بھی نہیں کیا، اپنی بستی چھوڑ کر نکلنے کے لیے نہیں کہا. رخ بھی نہیں کیا، اپنی بستی چھوڑ کر نکلنے کے لیے نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ معاف کر دیں گے توبہ کر دیجیے. یہ کہا کہ بستی چھوڑ کر نکلو. میرے دوستوں عزیزوں، گناہ کے ماحول سے نکلے بغیر اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا اندازہ کیے بغیر اپنی توبہ کے اندر پختگی نہیں پیدا ہوتی. یہ جو لوگ گناہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں
پھر دعا کرتے ہیں، پھر مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ صرف اس کی ہے کہ وہ گناہ کی ظلمتوں کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے اس گناہ کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں. جیسا بیماری کے ماحول میں رہنے والا اس بیماری سے بچ نہیں سکتا، دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس طرح گناہوں کی ظلمتیں اور اس کے جراثیم اسے بیماری کی طرف، گناہوں کی طرف واپس لے کر جاتے ہیں. چنانچہ یہ قاتل نکلا اپنی بستی سے اور نکلتے ہی موت آ گئی، نکلتے ہی موت آ گئی اور ختم ہو گیا زندگی. عذاب کے فرشتے آگے لے جانے کے لیے کہ کوئی عمل نہیں کیا ہے اور رو بدل کیے ہوئے، لیکن نکلا ہے توبہ کے راستے، نکلا ہے توبہ کے راستے. اللہ رب العزت اپنے سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ نکلتے ہی مر گیا ہے، عذاب کے فرشتے لے کے آ گئے. فرمایا کہ زمین کی نفائی کر لو، جس زمین کے قریب ہو وہ اس کو لے جائے. اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائے، اور اگر جہاں جا رہا ہے وہاں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائے. یہ تو اپنی بستی کے قریب عذاب کے فرشتے لے جانے کو تیار. اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا براہ راست، اسی طرح زمین کو حکم دیا، جہاں جا رہا تھا فرمایا تو سمٹ جا، جہاں جا رہا تھا فرمایا تو زمین جگہ سے پھیل جا. نہ فرشتوں کو خبر نہ کسی مخلوق کو خبر کہ زمین 100 قتل کرنے والے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے زمین پھیل رہی ہے اور سمٹ رہی ہے. کہا فرشتوں سے اللہ نے ناپ کے دیکھ لو، اس طرف یہ قریب ہو تو اس طرح سے ہے. زمین کی نفائی ہوئی تو روایت میں ہے صرف ایک بارش وہ زمین کے قریب پایا گیا جہاں توبہ کے لیے جا رہا. اس لیے میرے دوستوں، یہ اللہ کے راستے کا خروج اور نقل حرکت یہ مغفرت کا، تربیت کا، تزکیے کا، ہدایت کا یقینی سبب ہے. اللہ نے قرآن میں تاکید کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم نے ہدایت ضرور دیں گے، جو ہمارے راستے محنت کریں گے ہم نے ہدایت ضرور دیں گے. وہ محنت یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. یہ اللہ کے راستے کی حرکت یقین اور ماحول کی تبدیلی کے لیے ہے. ایک صحابی صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی. یہ صبح سے شام تک کی کار گزر گئی. اس لیے میرے دوستوں عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اس کام کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلنا ہے. مطلب مزاج کا نہیں ہے، صرف ساری امت ساری انسانیت کا ہے. یہ امت اعتبار امت کے ہے، یہ امت اعتبار امت کے ہے. ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر، جس کے کل عرض کیا تھا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان حدیث میں آتا ہے ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے. پیر کا زخم پیر کا نہیں ہے، یہ پورے بدن سے متعلق زخم ہے. سارا بدن اس کے لیے بے چین ہو، سارا بدن اس کے لیے بے چین ہو. اس لیے سارے عالم کو سامنے رکھ کر 4 بار لگائے ہوئے حضرات سارے عالم کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائیں اور یہ میری جانے نہیں لگے ہیں وہ 4 مہینے کے ارادہ کریں. اپنی گشتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی محنت میں نیت کریں سارے عالم کی، نیت کریں سارے عالم کی. اللہ سے روزہ مانگنا بھی ہے اور اپنی سی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ رب العزت کسی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. اس لیے پورا مجمع اس سکون سے بیٹھا رہا ہے، اسی طرح بیٹھا رہے. جماعت وار، حلقے وار جماعت جتنی بیرون کی بنی ہے